إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد وقال قرينه هذا ما لدي عتيد ألقيا في جهنم كل كفار عنيد مناع للخير معتد مريب الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد قال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد وقال عز وجل فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات حاضرین مجلس اور پردہ نشین خواتین اسلام، ہر قسم کی تعریف اور کبریائی و بڑائی اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق و زیبا ہے۔ بے پایہ درود و سلامتی نازل ہو اللہ کے تمام پیغمبروں پر، بالخصوص میرے اور آپ کے آخری پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ حضرات، خطبہ مسنونہ کے بعد جو آیت میں نے آپ لوگوں کے سامنے پڑھی ہے سورہ محمد کی آیت ہے۔ اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اے پیغمبر آپ یہ جان لیجئے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، فاعلم انہ لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، واستغفر لذنبک وللمؤمنین والمؤمنات، آپ ہمیشہ اللہ رب العالمین سے توبہ کیجئے، استغفار کیجئے، نہ صرف اپنی ذات کے بارے میں، مومن مرد اور مومن عورتیں جن سے خطائیں ہوتی ہیں، لغزشیں ہوتی ہیں، ان کی بخشش کی بھی دعائیں آپ کرتے رہیں۔ تو حضرات، اس آیت میں جو باتیں بتائی گئی ہیں ان میں سے ایک عظیم بات جو بتائی گئی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو استغفار کرنے کا حکم دیا گیا۔ معزز بھائیوں، سچ کہیں دنیا میں ہر آنے والا انسان خطا کار ہوتا ہے، گنہگار ہوتا ہے، کوئی اس سے بری نہیں ہے سوائے انبیاء کے۔ انبیاء معصوم عن الخطا ہوتے ہیں۔ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کل بنی آدم خطاؤن
وخیر الخطائین التوابون، کہا کہ بنی آدم کی اولاد میں سے ہر انسان گنہگار ہے، ہاں گنہگاروں میں بہتر کون ہے؟ گنہگاروں میں بہتر انسان وہ ہے جس سے گناہ ہو جائے تو فوراً اللہ کی طرف لوٹتا ہے، گناہ سے پریشان ہوتا ہے، توبہ کرتا ہے، استغفار کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کے پاس وہ محبوب بن جاتا ہے۔ معزز بھائیو، اس حدیث کا مطلب یہ نہیں ہے، اس حدیث کا معنی یہ نہیں ہے کہ آدمی گناہ پہ گناہ کرتے جائے، نہیں، ایک مومن آدمی کیا سوچتا ہے؟ ہاں گناہ کے بعد معافی تو ہے، دنیا کا جتنا بھی بڑا گناہ انسان کرے اسے معافی تو ہے، لیکن ایک مومن کی سوچ کیا ہوتی ہے، ایک مومن کے سوچنے کا انداز کیا ہوتا ہے؟ مومن سوچتا ہے ہاں موت تو میرے لیے متعین ہے، کس وقت میں آئے گی، کس حالت میں آئے گی نہیں معلوم ہے۔ اب یہ سوچتا ہے کہ شاید میں چوری کر رہا ہوں، اسی چوری کی حالت میں موت آ جائے، توبہ کا موقع نہ ملے، کوئی گناہ میں مبتلا ہے، گناہ کا کام کرتے ہوئے اسی وقت میں موت آ جائے، توبے کا موقع نہ ملے، تو ایک مومن یہ سوچ کے ہر گناہ سے اپنے آپ کو بچاتا ہے۔ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مومن کی سوچ کو بیان کرتے ہوئے فرمایا، ان المؤمن یرى ذنوبه كأنه قاعد تحت جبل يخاف ان يقع عليه، کہا کہ ایک مومن گناہ کو کس انداز سے دیکھتا ہے گویا کہ وہ کسی پہاڑ کے نیچے بیٹھا ہوا ہے، کسی پہاڑ کے نیچے بیٹھا ہوا ہے کہ اس کے سر پہ کوئی بڑی چٹان آ کے گرنے والی ہو، اس طرح گناہ کرنے کو ڈرتا ہے۔ وَإِنَّ الْفَاجِرَ يَرَى ذُنُوبَهُ كَذُبَابٍ مَرَّ عَلَى أَنِفِهِ فَقَالَ بِهِ هَكَذَا، کہا کہ ایک فاجر، ایک فاسق، ایک سخت دل انسان گناہ کرتے ہوئے ایسے گناہ کرتا ہے گویا کہ کیر کیے بغیر، جیسے اس کے ناک پہ کوئی مکھی بیٹھتی ہے کیر کیے بغیر اٹھا دیتا ہے، اسی انداز سے ایک گنہگار انسان گناہ پہ گناہ کرتا ہے۔ معزز بھائیو، گناہوں سے انسان کا دل سخت ہوتا ہے، جب انسان گناہ کرتا ہے اس کے دل پہ ایک سیاہ دھبا لگا دیا جاتا ہے، اگر وہ توبہ کرتا ہے وہ دھبا دھل دیا جاتا ہے، توبہ نہیں کرتا تو پھر اور ایک ڈاٹ لگا دیا جاتا، اور ایک ڈاٹ لگا دیا جاتا، ڈاٹ لگا دیا جاتا، یہاں تک کہ قرآن مجید میں اللہ کہتا ہے کَلَّا بَلْ رَانَ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، کہا کہ ان لوگوں کے دلوں کو زنگ لگا ہوا ہے ان اعمال کے سبب یہ جو کرتے ہیں، جیسے لوہے کو زنگ لگتا ہے اسی طریقے سے انسان کے دل پر بھی جو ہے زنگ لگتا ہے، وہ گناہوں کا زنگ ہے۔ اگر انسان اسی طریقے سے گناہ پہ گناہ کرتا ہے یہاں تک کہ وہ دل جو ہے مردہ ہو جاتا ہے، جس پہ اللہ کی مہر لگتی ہے، پھر وہ انسان کبھی آخرت میں کامیاب نہیں ہو سکتا۔ تو اس لحاظ سے میرے بھائیوں، استغفار کرنا چاہیے، توبہ کرنا چاہیے، اللہ سے معافی مانگنا چاہیے انسان کو ہر لمحے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے توبہ کرنے والے بندوں کو کتنی بڑی فضیلتیں سنائی۔ یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا عسى ربکم ان یکفر عنکم سیئاتکم، اے لوگو اللہ سے توبہ کرو، ایسی توبہ کرو جسے توبۃ النصوح کہا جاتا ہے۔ یہ توبہ نصوح کیا ہے ہم آخر میں جانیں گے۔ اللہ نے فرمایا توبہ کرو، اللہ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ عسى ربکم ان یکفر عنکم سیئاتکم ویدخلکم جنات تجری من تحتها الانہار، تم توبہ کرو گے ایسی جنتوں میں داخلہ دینے والا ہے جس کے نیچے نہریں بہتی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے بعد فرمایا نورہم یسعی بین ایدیہم وبایمانہم، اللہ رب العالمین ایسے توبہ کرنے والے بندوں کو آخرت کے میدان میں انسان کے سامنے تاریکی ہی تاریکی ہوگی، اندھیرا ہی اندھیرا ہوگا، ان اندھیروں میں اجالا ملنا اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اللہ تعالیٰ ان نیک بندوں کو نور عطا کرتا ہے جو بندے دنیا میں توبہ کرتے ہیں، اپنے آپ کو پاک کرتے ہیں۔ تو حضرات، توبہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے بندے کے لیے ایک بہت بڑا موقع ہے۔ حدیث میں آتا ہے ان اللہ تعالی یبسط یدہ باللیل لیتوب مسیء النہار
وَيَبْسُطُ يَدَهُ بِالنَّهَارِ لِيَتُوبَ مُسِيءَ اللَّيْلِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ مِن مَغْرِبِهَا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ رات میں ہاتھ پھیلاتا ہے تاکہ دن کا گنہگار رات میں توبہ کر لے۔ اللہ دن میں ہاتھ پھیلاتا ہے تاکہ رات کا گنہگار دن میں توبہ کر لے، حتی تطلع الشمس من مغربها، یہاں تک کہ یہ سورج مغرب سے طلوع نہ ہو جائے۔ تو حضرات یعنی توبے کا دروازہ قیامت تک کے لیے کھلا ہوا ہے، انسان توبہ کرے توبہ قبول ہونے والی ہے۔ اللہ توبے کے دروازے کو کھول کے رکھا ہے۔ وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ حَتَّى إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ رَبِّ إِنِّي تُبْتُ الْآنَ، اللہ تعالیٰ کہتا ہے اس وقت توبہ قبول نہیں کی جائے گی جس وقت میں انسان موت کے منہ میں چلا جاتا ہے، سکرات کے عالم میں چلے جاتا ہے، اس وقت میں جب اسے کوئی توبے کا دروازہ بند ہو جاتا ہے اس کے لیے۔ جس وقت انسان مرتے ہوئے غرغر کی آواز آتی ہے اس وقت میں توبہ قبول نہیں ہوتی۔ صحت کی حالت میں، اچھی حالت میں آپ کو اللہ نے تندرستی دی ہے، اس وقت میں توبہ کرو، استغفار کرو، اللہ تعالی ہمارے زندگی میں برکتیں عطا کرے گا، ہمارے گناہوں کو معاف کرنے والا ہے۔ حضرات اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ توبہ کرنے کے لیے، استغفار کرنے کے لیے گناہ ضروری ہے۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں میں تو گناہ کیا کرا ہوں بھائی، میرے سے گناہ ہوا کیا؟ ان لوگوں سے جا کے بولو جو شراب پیتے ہیں، زنا کرتے ہیں، ڈکیتی کرتے ہیں، ان لوگوں سے کہو ہم تو کوئی گناہ کرتے ہی نہیں ہیں۔ ایسا نہیں ہے، توبہ کرنے کے لیے گناہ ضروری نہیں ہے، توبہ کرنا بھی ایک عبادت ہے میرے بھائیوں۔ جیسے آپ نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، بالکل اسی طریقے سے توبہ بھی ایک عبادت ہے، اس کی عبادت کو بجا لانا چاہیے۔ دیکھیے یہ آدم علیہ السلام ہے، آدم علیہ السلام ہے، کتنے عظیم پیغمبر ہیں، سبحان اللہ۔ ایک بھول ہو گئی، اللہ نے جس درخت کے قریب جانے سے منع کیا اس درخت کے قریب چلے گئے، اللہ نے زمین پہ بھیج دیا۔ توبہ کرتے ہوئے آدم علیہ السلام نے دعا کو قرآن مجید میں نقل کیا، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ اللہ اکبر، کہ پروردگارا ہم نے گناہ کر کے اپنے آپ پہ ظلم کیا ہے، اے اللہ تو اگر رحم نہیں کرے گا تو کائنات میں کون ہمیں رحم کرنے والا ہے؟ تو بڑا ارحم الراحمین ہے، ہم پہ رحم فرما۔ اللہ کو یہ ادا بندے کی بہت پسند آتی ہے، اپنے آپ کو بندہ مجرم کہتا ہے، اپنے آپ کو گنہگار کہتا ہے، اپنے آپ کو اللہ کے سامنے کمزور قرار دیتا ہے، اللہ کے سامنے گڑ گڑاتا ہے، یہ ادا اللہ کو بے حد پسند آتی ہے۔ جو بندہ اللہ کے سامنے عاجزی کرتا ہے، یہ دیکھیے نوح علیہ السلام ہے، اللہ کی مشیت تھی، نوح علیہ السلام کی تربیت کے باوجود ایک بیٹا بڑا نافرمان نکلا، جب اللہ کا عذاب آیا، اللہ کے عذاب کے زد میں بیٹا بھی آ گیا۔ نوح علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہا ان بنی من اہلی وان وعدک الحق وانت احکم الحاکمین، کہا کہ اے اللہ تیرا وعدہ تھا کہ میرے گھر والوں کی تو حفاظت کرے گا، میرا بیٹا ہے میرے گھر والوں میں سے۔ اللہ نے فرمایا انہ لیس من اہلک، قال یا نوح انہ لیس من اہلک، کہا کہ نوح یہ تمہارا بیٹا ہو نہیں سکتا، ہاں تمہارا بیٹا تو ہے، بیٹا کہلانے کا مستحق نہیں ہے، انہ عمل غیر صالح، اس لیے کہ اس کا عمل صحیح نہیں ہے، وہ مشرک ہے، وہ شرک پہ ڈٹا ہوا ہے، وہ تمہارا بیٹا کہلانے کا مستحق نہیں ہے۔ فلا تسألنی ما لیس لک بہ علم انی اعدک ان تکون من الجاہلین، ایسا سوال مت کیجئے، آپ نادانوں میں سے ہو جائیں گے۔ فوراً نوح علیہ السلام نے کہا ربی، فرمایا انی اعدک ان تکون من الجاہلین، قال ربی انی اعوذ بک ان اسألک ما لیس لی بہ علم وإلا تغفر لی وترحمنی اکن من الخاسرین، اے اللہ وہ سوال میں نے پوچھا جو نہیں پوچھنا تھا، اگر آپ معاف نہ کریں تو میں خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جاؤں گا۔ اللہ سے معافی مانگ رہے ہیں نوح علیہ السلام، یہ موسیٰ علیہ السلام ہے، سبحان اللہ۔ اللہ نے وہ طاقت و قوت عطا کی تھی کہ دیکھا کہ ایک بنی اسرائیل کے آدمی کو
فرعون کا ایک آدمی ظلم کر رہا ہے، بس اسے ایک موسیٰ علیہ السلام نے گھونسا مارا تو وہیں پر وہ ڈھیر ہو گیا، مر گیا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے توبہ کرتے ہوئے فرمایا پروردگار مجھے معاف فرما۔ رب العالمین سے توبہ کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو بھی معاف کر دیا۔ آئیے میرے اور آپ کے پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انسان ہونے کے ناطے آپ کے دل میں بھی کچھ پریشانی ہو جاتی تھی، دعوتی میدان میں دعوت کے اس پیغام کو لے کے جاتے تھے تو لوگ آپ کو کیسے کیسے طعنہ دیتے تھے، دین کا کام کرنے کے لیے اٹھے ہیں، میں اور آپ کیا ہیں، میں بڑا آدمی ہوں، بڑے خاندان کا آدمی ہوں، آپ سوچئے تو صحیح، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا کوئی ہو سکتا ہے؟ آپ کے خاندان سے بڑا کوئی ہو سکتا ہے؟ اس دعوتی میدان میں آپ کو کیا کیا سلوک کیا گیا؟ قرآن کہتا ہے وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ، ہم جانتے ہیں نبی اس میدان میں آپ کو کتنی تکلیف پہنچتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اس کے باوجود میں فواللہ انی لاستغفر اللہ فی اليوم اکثر من 70 مرہ، اللہ کی قسم میرے بھائیو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ میں دن میں 70 سے زائد مرتبہ استغفار کرتا ہوں، ایک روایت میں 100 مرہ، 100 مرتبہ استغفار کرتا ہوں، 100 بار استغفر اللہ و اتوب الیہ پڑھتا ہوں، جبکہ آپ معصوم عن الخطا ہیں، آپ سے گناہ نہیں ہو سکتا، آپ سے غلطی ہو نہیں سکتی، اس کے باوجود آپ پڑھ رہے ہیں۔ میں اور آپ سر کے بال سے لے کر پیر کے ناخن تک گناہوں کے پتلے ہیں، میرے لیے اور آپ کے لیے کتنا ضروری ہے کہ ہم استغفار کریں، توبہ کریں، اللہ کے سامنے گڑ گڑائیں۔ اللہ کے نیک بندوں کے بارے میں قرآن مجید بیان کرتا ہے وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، افضل ترین وقت میں، جس وقت میں ساری دنیا کے لوگ سوتے ہیں، نیک بندے تہجد کے وقت میں اٹھتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے توبہ کرتے ہیں، استغفار کرتے ہیں، اللہ کے سامنے گڑ گڑاتے ہیں، ان کی تعریف اللہ قرآن مجید میں بیان کرتا ہے وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، وہ تہجد کے وقت میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے استغفار کرتے ہیں۔ تو حضرات زندگی میں استغفار کرنا چاہیے، استغفار کو لازم پکڑنا چاہیے۔ جو بندہ توبہ کرتا ہے، استغفار کرتا ہے، اللہ اس سے کتنا خوش ہوتا ہے۔ مثال دی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور کیسی عجیب مثال ہے، اب غور کیجئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ آدمی سفر کے لیے نکلا ہے، اس کے سفر کے لیے اس زمانے میں اونٹ کا استعمال ہوتا تھا، اونٹ لے کے نکلا ہے، اور اونٹ پہ کھانے کا سامان، پینے کا سامان، زندگی گزارنے کا سامان سب کچھ رکھ لے کے نکلا ہے، اور آدھی دور پہنچا ہے، آدھے سفر پہ پہنچا ہے۔ سفر کرتے کرتے اس کو تھکان محسوس ہوئی تو ایک درخت کے سائے میں سونا چاہا، تھوڑی دیر اترا اور لیٹ گیا۔ جب پھر نیند پوری ہوئی تو آنکھ کھلی تو دیکھا کہ سواری غائب ہے، سواری غائب ہے، جس میں کھانے کا سامان، پانی کا سامان اور زندگی گزارنے کا سارا سامان اسی پہ موجود ہے۔ اب یہ آدمی ایسا بھی نہیں کہ سفر کرتے ہوئے چلتے ہوئے بستی کو چلا جائے یا ادھر شہر پہنچ جائے، اسے تو آنکھوں کے سامنے موت نظر آنے لگی۔ ڈھونڈتے 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 پھر پریشان ہو کے اسی درخت کے سائے میں سو گیا، یہاں تک کہ پھر آنکھ کھلی تو اس کے سامنے وہی اونٹ سامان سے لدا ہوا آ کے کھڑا ہوا ہے، اور وہ چیختا ہے خوشی سے، پھر اس کے سامنے نئی زندگی اسے نظر آتی ہے، چیختے ہوئے کہتا ہے میں تیرا رب ہوں، تو میرا بندہ ہے۔ اللہ سے کہتا ہے، اس کو کہنا یہ چاہیے تھا تو میرا پروردگار ہے، میں تیرا بندہ ہوں۔ وہ خوشی سے فرت مسرت کہتا ہے، اسے خود یہ نہیں معلوم، پھر سے اس کی اونٹ ملنے پر اتنا خوشی کا اظہار کرتے ہوئے الفاظ کو بدلتا ہے، میں تیرا رب ہوں، تو میرا بندہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اس بندے کو اونٹنی کے ملنے پر جتنی خوشی ہوئی، اللہ کو اس سے زیادہ خوشی ہوتی ہے جب بندہ گناہ کر کے اللہ کے دربار میں آتا ہے، گناہ کر کے اللہ کے دربار میں آتا ہے، اللہ سے معافی طلب کرتا ہے، توبہ کرتا ہے، استغفار کرتا ہے۔ میرے بھائیو، توبہ و استغفار کرنے سے اللہ کا عذاب ہم سے چھٹ جاتا ہے۔ اللہ کے کتنے عذابات ہم اپنے آنکھوں کے سامنے دیکھ رہے ہیں،
اللہ نے فرمایا وما كان اللہ لیعذبہم وانت فیہم وما كان اللہ معذبہم وہم یستغفرون، کہا کہ اے پیغمبر جب تک آپ دنیا میں رہیں گے آپ کے وجود کی وجہ سے دنیا میں عذاب آ نہیں سکتا۔ وما كان اللہ معذبہم وہم یستغفرون، ہاں اس وقت بھی اللہ کا عذاب نہیں آئے گا جب لوگ اللہ کا کثرت سے استغفار کریں گے۔ صحابہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد کہتے تھے کہ لوگوں ہمارے سامنے اللہ کے عذاب کو ٹالنے کے دو ذریعے تھے، ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود اور دوسرا کثرت سے استغفار کرنا۔ ایک آپشن تو ختم ہو چکا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود تو اب نہیں ہے، بس دوسرا آپشن ہے اللہ کے عذاب کو روکنے کا، وہ استغفار۔ کثرت سے استغفار کرنے سے جو ہے اللہ کا عذاب ہم سے ٹل جاتا ہے۔ وما كان اللہ لیعذبہم وانت فیہم وما كان اللہ معذبہم وہم یستغفرون۔ معزز بھائیوں، زندگی کے جتنے بھی مسائل ہوں ان تمام مسائل کا حل استغفار ہے۔ استغفار ہے۔ آپ غم میں مبتلا ہیں، استغفار کیجیے۔ آپ پریشانی میں مبتلا ہیں، استغفار کیجئے، استغفار کی برکتیں دیکھیے۔ آپ بیماری میں مبتلا ہیں، کثرت سے استغفار کیجئے، استغفار کی برکتیں آپ اپنے آنکھوں کے سامنے دیکھ سکتے ہیں۔ امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک شخص آیا، ان کے شاگرد بھی بیٹھے ہوئے تھے۔ ایک نے آ کے کہا کہ امام محترم بارش کی بڑی کمی ہے، کوئی ایسا وظیفہ بتائیے کہ ہم کثرت سے جو ہے اس وظیفے کو پڑھتے رہیں تو ہمارے لیے بارش کا انتظام ہو جائے۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے عالم گزرے، انہوں نے کہا کہ جاؤ کثرت سے استغفر اللہ کرو۔ چلا گیا وہ آدمی۔ پھر چند دن بعد ایک آدمی آیا، کہا کہ امام محترم کھیتی باڑی پہلے لہلہا اٹھتی تھی، پھلوں میں برکت آتی تھی، اب تو وہ برکت نہیں ہے، کچھ وظیفہ بتائیے۔ کہا کہ استغفر اللہ زیادہ پڑھو۔ تیسرا آدمی آیا چند دن بعد، کہا کہ امام محترم شادی ہوئی ہے، کئی سال گزر چکے ہیں، اولاد سے محروم ہوں، کوئی وظیفہ بتائیے۔ امام محترم نے کہا کہ کثرت سے استغفر اللہ پڑھو۔ اب بیٹھنے والے شاگردوں نے کہا امام محترم گستاخی نہ ہو، ایک سوال عرض ہے۔ کہا کہ کیا سوال ہے؟ کہا کہ آنے والا ہر انسان الگ الگ پریشانی لا رہا ہے اور آپ ہر ایک کو ایک ہی جو ہے ذکر سکھا رہے ہیں، وظیفہ سکھا رہے ہیں۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ لوگوں یہ جو وظیفہ میں نے بتایا ہے یہ میرا نہیں بلکہ اللہ نے قرآن مجید میں اس کو ذکر کیا ہے۔ نوح علیہ السلام کی زبانی نوح علیہ السلام اپنی قوم کو سمجھاتے ہوئے کہا فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدُكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا۔ کہا کہ اے میری قوم کے لوگوں کثرت سے استغفار کرو، اللہ موسلادھار بارش اور اللہ تعالی رحمتوں والی بارش نازل کرے گا، تمہارے پھلوں میں برکت دے گا، تمہاری اولاد میں برکت دے گا، شرط یہ ہے کہ کثرت سے استغفار کرو۔ استغفار کرنے کی تعلیم دی گئی۔ تو حضرات میری اور آپ کی زندگی کی سارے پریشانیوں کا حل یہ استغفار ہے۔ کثرت سے استغفر اللہ پڑھیے، استغفر اللہ واتوب الیہ پڑھیے، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ یہ وہ ذکر ہے جس کے بارے میں پیارے نبی کہتے ہیں اگرچہ کہ میدان جنگ سے بھی اگر آپ بھاگ گئے ہوں وہ گناہ بھی معاف ہونے والا ہے۔ یعنی اللہ کے نزدیک ہلاک کرنے والے گناہوں میں سے ایک گناہ ہے میدان جنگ سے بھاگ جانا، پیٹ دکھانا۔ اگر اتنا بڑا بھی گناہ اگر آپ کیے ہیں یہ دعا پڑھ لیجئے، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ آپ کے پہاڑ کے برابر بھی گناہ معاف ہونے والا ہے۔ کتنے عظیم کلمات ہیں میرے بھائیوں، بس ہمیں کثرت سے استغفار کرنا چاہیے۔ حضرات ایک ہے استغفار انسان اپنے حق میں کرنا چاہیے، اور ایک ہے اللہ نے جو ہمیں حکم دیا ہے ہمیں اپنے والدین کے حق میں استغفار کریں۔ وہ والدین جس کے وجود سے ہمارا دنیا میں وجود ہوا، جس کی شفقتوں سے، جس کی مہربانیوں سے اللہ نے ہمیں یہ مقام کو پہنچایا۔ ہمیشہ جب بھی استغفار کرو والدین کو اپنے استغفار میں یاد رکھو۔ دعا سکھائی گئی ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ اے اللہ میری مغفرت فرما، میری والدین کی مغفرت فرما،
اور سارے مومنین کی مغفرت فرما اس دن کے آنے سے پہلے جس دن کے لوگوں کا حساب لیا جائے گا۔ اللہ اکبر۔ ماں باپ کو یاد رکھنا چاہیے میرے بھائیو۔ ہاں، ہمارے لیے اس لیے ضروری ہے کہ جب اولاد ہمارے حق میں استغفار کرے تو ہماری تربیت بھی اولاد کے سلسلے میں ایسی ہونا ہے، ہم اولاد کی ایسی تربیت کریں کہ وہ ہمارے مرنے کے بعد ہمارے حق میں استغفار کریں۔ ایک آدمی کو جنت میں بڑا مقام دیا جا رہا ہے، بہت بڑا مقام دیا جا رہا ہے۔ پوچھا گیا کہ اللہ سے پوچھتا ہے، اللہ مجھے اتنی بڑی نیکی تو میری زندگی میں نہیں، اتنا بڑا مقام مجھے مل رہا ہے۔ اللہ کہتا ہے لاستغفار ولدک لک، اب تیری اولاد اس دنیا میں تیرے حق میں استغفار کر رہی ہے، تیرے حق میں گناہوں کی بخشش طلب کر رہی ہے، یہی تیری اولاد کی دعائیں تجھے آج کام آ رہی ہیں۔ اولاد کو نیک بنانا چاہیے۔ اور اسی طریقے سے مومنوں کو تعلیم دی گئی، ہم سے پہلے گزرے ہوئے اہل ایمان جو توحید کی حالت میں وفات پا چکے ہیں ان کے حق میں ہمیں دعا کرنے کی تعلیم دی گئی۔ یہ ہمارا فریضہ ہے کہ ہم دنیا میں ہیں، ہم سے پہلے گزرے ہوئے ہمارے اسلاف کو ہم یاد کرتے ہوئے اپنے دعاؤں میں ان کے حق میں استغفار کریں۔ سورہ حشر میں اللہ تعالیٰ نے سورہ حشر کی آیت نمبر 10 میں ہمیں دعا سکھائی، ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان، کہا کہ اللہ ہماری مغفرت فرما اور ہم سے پہلے جتنے اہل ایمان گزرے ہیں اللہ سب کی مغفرت فرما۔ کتنے اربوں خربوں لوگ ہیں، کتنے مومنین ہیں، ہر ایک کی ایک ایک نیکی بھی آپ کو مل جائے ایک لفظ میں تو آپ کتنے بڑے اہل ایمانوں میں سے شامل ہو جائیں گے، کتنی نیکیوں کو کمانے والے بن جائیں گے۔ تو یہ دعا بھی ہمیں یاد کرنا چاہیے، دعاؤں میں اس کو شامل کرنا چاہیے۔ معزز بھائیو، توبہ انسان کو کرنا ہے، ہر انسان سے گناہیں ہوتی ہیں، توبہ کرنا ہے۔ یہ توبۃ النصوح کیا ہے جو اللہ نے سورہ تحریم میں فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اللہ سے توبہ کرو، عام توبہ نہیں، توبۃ النصوح ہے۔ وہ توبۃ النصوح کیا ہے؟ توبۃ النصوح میں علماء بیان کرتے ہیں اس میں کچھ شرائط ہے۔ جب آپ توبہ کر رہے ہیں، ایسا نہیں ہے کہ شراب کی بوتل بازو میں رکھی ہوئی ہے، استغفر اللہ بھی پڑھ رہے ہو اور شراب بھی پی رہے ہو، ایسا نہیں ہے کہ گناہ پہ گناہ کرتے جا رہے ہو اور استغفر اللہ بھی پڑھ رہے ہو۔ یہ تو توبہ نہیں، توبے کا مذاق ہو جائے گا۔ توبہ کسے کہتے ہیں؟ گناہ ہوا آپ کو، آپ سے گناہ ہوا، اللہ سے استغفار کیجیے اخلاص کے ساتھ، لوگوں کو دکھانے کے لیے نہیں، اخلاص کے ساتھ اللہ سے توبہ کیجئے کہ اے رب العالمین مجھ سے گناہ ہوا ہے، تو ہی معاف کرنے والا ہے، تو ہی معاف کرنے والا ہے اور مجھے معاف فرما دے۔ اللہ سے توبہ کرنا ہے اخلاص کے ساتھ۔ پہلی شرط یہ ہے توبہ صرف اللہ سے کی جائے، اللہ کے لیے کی جائے۔ اور دوسری بات بتائی گئی، توبہ کرتے ہوئے انسان کو ندامت ہونا ہے، جو گناہ انسان سے ہوا ہے اس پہ انسان کو شرمندگی ہونا ہے، آپ اس گناہ سے شرمندہ ہو جائیں، اللہ کے سامنے گڑ گڑاتے ہوئے شرمندہ ہوتے ہوئے اللہ سے توبہ کریں۔ اور توبہ کرنے کی ایک تیسری شرط یہ بتائی گئی، توبہ کرتے ہوئے ترک معاصی، آپ سے گناہ ہوا ہے، اللہ سے یہ کہتے ہوئے توبہ کریں، اے اللہ یہ گناہ کو پھر سے میں نہیں کرنے والا ہوں، اس گناہ کو میں چھوڑنے والا ہوں، اللہ سے توبہ کریں، اس نیت سے توبہ کریں۔ ایسا نہیں ہے جو گناہ کے بارے میں توبہ کر رہے ہو پھر یہی نیت ہے کہ موقع ملے تو پھر یہ گناہ کروں گا، توبہ قبول نہیں ہوگی۔ اس کے لیے شرط ہے کہ گناہ کو چھوڑنے کا اللہ سے وعدہ کرے۔ اور چوتھی شرط یہ ہے مستقبل میں سارے گناہوں کو چھوڑنے کی توبہ کرے۔ مستقبل میں جتنے گناہ ہیں وہ سارے گناہوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ سے، گناہوں کو چھوڑنے کی اللہ تبارک و تعالیٰ سے توبہ کریں۔ نہ صرف توبہ کریں، اللہ سے اس کی توفیق بھی مانگے۔ اللہ کے نبی نے ہمیں دعا سکھائی، اللہم انی اسألک فعل الخیرات وترک المنکرات وحب المساکین وان تغفر لی وترحمنی واذا اردت فی قوم فتوفنی غیر مفتون اللہم انی اسألک حبک وحب من یحبک وحب کل عمل مقرب الی حبک۔ کیا پیاری دعا ہے، یہ وہ عظیم دعا ہے۔ اللہ نے، اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خصوصی اعتبار سے اللہ نے خود سکھائی یہ دعا۔ اس میں کیا ہے، اللہ میں بھلائی کا تجھ سے سوال کرتا ہوں، برائیوں سے رکنے کا تجھ سے سوال کرتا ہوں، اللہ سے توفیق مانگنا کہ میں نیکی کروں اور اللہ سے توفیق مانگنا کہ میں گناہوں سے بچ جاؤں۔
یہ دعا میں سکھایا گیا۔ توبہ کے شرائط میں سے ایک سب سے بڑی شرط یہ ہے کہ انسان توبہ کرتے ہوئے اللہ سے توبہ بھی کرے۔ اگر کسی انسان کا حق تلفی اگر آپ نے دنیا میں کی ہے تو آپ کی توبہ اس وقت تک قبول نہیں ہوگی جب تک کہ اس کا حق آپ ادا نہیں کریں گے۔ کسی کا مال ہڑپ کر لیا، جائیداد ہڑپ کر لی، کسی کو آپ نے تہمت لگائی، کسی پہ الزام لگا دیا اور توبہ کر رہے ہیں، آپ کی توبہ قبول نہیں ہوگی جب تک کہ بندہ تمہیں معاف نہیں کرے گا۔ اللہ معاف نہیں کرے گا، پہلے بندے کی معافی مانگو، اس کے بعد اللہ تمہیں معاف کرنے والا ہے۔ تو معزز بھائیو، یہ تمام باتیں توبہ و استغفار کے سلسلے میں اگر ہم اللہ کی خوشنودی چاہتے ہیں، اللہ کی رضامندی چاہتے ہیں، اللہ کی مدد چاہتے ہیں، ہماری زندگی کے ہر مسئلے کا حل چاہتے ہیں، قرآن نے تعلیم دی۔ آپ قرآن مجید پڑھ کے دیکھیے، قرآن مجید نزول سورتوں کی نزول کے اعتبار سے آپ دیکھیں گے، پہلی سورت ہے اقرأ بسم ربک الذی خلق، سورہ علق آتی ہے، اور نزول کے اعتبار سے سورتوں میں سورۃ النصر جو ہے سب سے آخری سورت ہے، سب سے آخری سورت ہے۔ اللہ نے سب سے آخری سورت میں سب سے آخری پیغام جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا، اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله افواجا فسبح بحمد ربك واستغفر کہہ کر اللہ نے تعلیم دی، اے پیغمبر آپ کی زندگی کے آخری ایام چل رہے ہیں، آپ کی زندگی کا آخری وقت چل رہا ہے، اللہ کا آخری حکم آپ کے لیے ہی ہے کہ آپ استغفار کریں، انہ کان توابا، وہ بہت زیادہ توبہ کو قبول کرنے والا ہے۔ تو میرے لیے اور آپ کے لیے ازحد ضروری ہے، توبہ کریں، استغفار کریں، ہمیشہ استغفر اللہ پڑھیں، اٹھتے ہوئے، بیٹھتے ہوئے، کھاتے ہوئے، پیتے ہوئے، چلتے ہوئے، سوتے ہوئے، اٹھتے ہوئے، زندگی میں ہمیشہ ہماری زبان پہ استغفر اللہ کا یہ ورد رہے گا تو ہمیں دنیا اور آخرت پہ نجات ملنے والی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، اللہ کہنے والے اور سننے والوں کو پروردگار ہمیں کثرت سے توبہ کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ اے اللہ ہمیں جو کوئی پریشان حال ہے، مجبور ہے، اے اللہ ہماری مجبوریوں کو دور فرما۔ اللہم آمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن المجید ونفعنا وإیاکم بما فیہ من الآیات وذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کلیم ملک الرحیم رب حلیم۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم واجعلنا منهم آمين، واخذل من خذل دين محمد صلى الله عليه وسلم ولا تجعلنا منهم آمين۔ عباد الله رحمني ورحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، واذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم، ولذكر الله تعالى أعلى وأجل وأتم وأهم وأكبر، والله يعلم ما تصنعون۔